بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اس سے پہلے عورتوں کی میراث اور تمام لوگوں کی میراث کے بارے میں بیان تھا. بیچ میں توبہ کا تذکرہ آ گیا ایک مناسبت سے. پھر عورتوں کا بیان چل رہا ہے. زمانۂ جہالت میں عورتوں کو میراث سے محروم کیا کرتے تھے. شریعت نے حکم دیا کہ ان کو میراث میں سے حصہ دیا جائے. اب ایک اور رسم جہالت میں یہ تھی کہ مرد حضرات عورت کی مال اور جان کا اپنے کو مالک سمجھتے تھے. عورتوں کی جان کے بھی مالک ہیں اور ان کے شوہر مرتے ہی ان پر قبضہ کر لیتے تھے. قرآن کریم کی آیت بیان کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا
اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے کہ تم طوعاً و کرہاً زبردستی عورتوں کے وارث ہو جاؤ۔ بات یہ تھی کہ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو القیس ایک نیک صحابی تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے جو قیس تھے وہ بھی صالح آدمی تھے، انہوں نے اپنی اللہ کی والدہ کو اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم اب تک مجھے ماں پکارتے رہے اور اب تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، میں حضور سے دریافت کر لیتے پوچھ لیتا ہوں کہ درست ہے نہیں ہے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ اسی وقت یہ آیتیں نازل ہوئی، ابھی ہٹی بھی نہیں تھی، اور بعض جگہ تو وہ زبردستی قبضہ کر لیتے تھے۔ کہ شوہر مر جائے تو کوئی اس کا اللہ کی بیٹا یا دیور وغیرہ آ کے ایک چادر ڈال دیتا اس کے اوپر، کہتا ہے کہ یہ میرے قبضے میں۔ کبھی تو خود اس سے نکاح کر لیتا، کبھی نکاح نہیں کرتا دوسروں سے کر دیتا، کبھی دوسروں سے بھی نہیں کرتا اور خود بھی نہیں کرتا، اس کو گھر میں ہی رکھتا پیدا۔ اس کے شان نزول میں اور بھی باتیں ہیں۔ تو ایسی زبردستی کسی عورت کا اپنے آپ کو مالک قرار دینے کو اسلام جائز قرار نہیں دیا۔ بتا دیا یہ اس زمانے میں بھی شریف لوگ بری نگاہ سے دیکھتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ وہ عورت کا جو مال ہے مہر وغیرہ وہ ان کو مل جائے، اس کو قبضہ کرنے کی نیت ہے۔ اگر پسند نہ ہو تو نکاح تو نہیں کرتا لیکن مال وغیرہ پہ قبضہ کر لیتا، اور اگر وہ مال نہ دے عورت تو عورت کو یوں ہی رکھتا، نہ نکاح کرتا خود نہ دوسروں سے نکاح کرتا، اور اس کو چھوڑے رکھتا تاکہ وہ مرتے ہی اس کی میراث پر قبضہ کرتا۔ اس زمانے میں عورت کو جو اپنے میکے سے یا کسی وراثت سے مال ملتا اس کا بھی ہی وارث ہو جاتا، سارے مال پر ہی قبضہ کر لیتا۔ اگر عورت گل و خلاصی چاہتی ہے تو کچھ مال دے کے اس کو اپنے آپ کو آزاد کرا لے، ہر طریقے سے عورت کو تنگ کر کے رکھے۔ تو قرآن نازل ہوا اور ایمان والوں سے خطاب کیا کہ تمہارے لیے جائز نہیں، کتاب اہل ایمان سے، اور کوئی اور مذہب کے اور کوئی دین کے لوگ جیسے مجوسی وغیرہ یہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے لیے اپنے مذہب میں درست ہوگا، لیکن اسلام میں درست نہیں ہے۔ اگر اسلام لائے ہو تو فوراً ان کو علیحدگی اختیار کرنا پڑے گی ایسے رشتوں سے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور ان کو تنگ کرتے تھے تاکہ جو کچھ ان کو دیے ہیں وہ واپس لے لیں عورتوں کو۔ عورت اگر زندہ ہے شوہر کو پسند نہیں ہے تو شوہر کیا کرتا تھا، اس کے ازدواجی حقوق بھی ادا نہیں کرتا تھا اور اس کو چھوڑتا بھی نہیں تھا، یوں ڈال کے رکھا کرتا تھا اور انتظار کرتا تھا کہ یا مہر جو دیا ہے یا عطیہ جو دیا ہے اس کو واپس لے لے، یا جس کا وعدہ کیا ہے وہ اس کو معاف کر دے۔ اگر وہ معاف کر دیتی کہ میرا مہر تم کو چھوڑ دی یا تم جو دیے ہیں واپس لے لو، تو ایسی صورت میں کیا کرتا تھا، اس کو علیحدہ کرتا تھا، تنگ کرتا تھا۔ شریعت نے ایسی صورت میں اجازت دی ہے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ،
مال لینے کی اجازت ایک ہی صورت میں، اگر عورت زبان دراز ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت کو چھوڑنا پڑے گا، پھر دوسرے عورت سے نکاح کرنے کے لیے اس کے مہر وغیرہ کی رقم نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں وہ اس سے اپنی دی ہوئی رقم واپس لے سکتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں جہالت کی رسومات واپس آتی جا رہی ہیں، اور کسی وجہ سے پسند نہیں ہے تو اس کو چھوڑتا بھی نہیں، طلاق دے دے کہ علیحدہ کر دے، اور جو مہر اس نے دیا ہے اس کی واپسی کی فکر کرتا۔ ایک ہی صورت میں اگر ظالم مرد عورت کو چھوڑنا چاہے تو اس صورت میں مہر واپس نہیں لے سکتا، اور وہ جو تحفے طوائف ملے ہیں اس کو اس کے رشتہ داروں کی طرف سے یا کسی خود بھی کوئی مہر کے علاوہ تحفہ دیا ہے وہ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ عورت کی اگر غلطی ہے، زبان دراز ہے، بد اخلاق ہے، یا کسی کھلم کھلا فحش مبتلا ہے، ایسی صورت میں وہ واپس لے سکتا ہے مہر کی۔ چنانچہ آج بھی اگر طلاق وغیرہ کی صورت میں مہر نہیں بھی دیا تو دینا پڑے گا، دے دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتا۔ اس کے علاوہ جو تحفتاً جو سامان اس کو دیا ہے، کپڑے، زیور، یہ جو چڑھاوے آئے ہیں اس کو مرد واپس نہیں لے سکتا، اس کی ملکیت ہوگی رشتے نکاح کی وجہ سے۔ اسی طرح جو عورتوں کی طرف سے مرد کو دیا گیا ہے وہ عورت واپس نہیں لے سکتی، چھوڑ دینا پڑے گا۔ ہمارے پاس رواج ہے کہ جوڑے کی رقم کے نام سے کچھ رقم دی جاتی ہے، گرچہ کہ درست نہیں ہے، وہ ایک تحفہ سمجھا جائے گا، علیحدگی کی صورت میں اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا، عورت اس کو طلب کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ تحفتاً اور سامان، کپڑے وغیرہ اگر مرد کو بنائے گئے ہیں وہ واپس نہیں لے سکتے۔ اسی طرح جتنا سامان عورت کو مرد نے دیا ہے، عورت تو اپنا سامان تو لے ہی لے گی، جو جہیز وغیرہ ہے اس کی ملکیت ہے، مرد جو کپڑے، زیور، انگوٹھی وغیرہ وغیرہ کی شکل میں یا اس کے رشتہ دار جو تحفہ دیے ہیں اس کو واپس نہیں لے سکتے، وہ زیادتی، وہ درست نہیں ہے۔ تو اس طرح تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہی صورت میں اجازت ہے کہ عورت کھلم کھلا فواحش میں مبتلا ہو، بہت بڑے درجے کا گناہ، فاحشہ ایسے گناہ کرتے ہیں جو بہت بڑے درجے کا، کھلم کھلا مبینہ میں کھلم کھلا، یا زبان دراز ہو، بد اخلاق ہو، ایسی صورت میں نباہ کی کوشش تو کرے، جو آگے آتا ہے بہن۔ اگر نباہ کی صورت نہ ہو، علیحدگی ضروری ہو تو بہتر طریقے سے اختیار کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ کی بیوی میں ان میں ناچاقی رہتی تھی، ان کی مطلب نے پوچھا مجھ نے بھائی آپ دونوں میں ہمیشہ انبن رہتی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا ابھی ہمارے اپنے معاملات میں آپ پوچھنے کی ضرورت نہیں پوچھنا چاہیے۔ انبن بڑھتے بڑھتے علیحدگی ہوئی، طلاق ہو گئی، پھر کوئی موقع آتا کہ بولے کہ اب تو بتائیے کیا بات تھی؟ اس نے کہا وہ میرے نکاح سے نکل گئی، اجنبی ہے، اور کسی اجنبی کی غیبت کرنا میرے لیے درست نہیں، اس کو برائی ہر طریقے سے انہوں نے روک دیا۔ تو اس طرح تنگ نہیں کرنا، تنگ کرنے کی وجہ یہ کہ جو کچھ دیا ہے مان لے لو۔ اس زمانے میں عورتوں کو جو مہر بنا جاتا ہے وہی سب میں آتا، ان لوگوں کے پاس ایسی کمی تو نہیں تھی، اندھا دھند مجاہدین جہاد میں جاتے یا کچھ محنت کرتے، تجارت کرتے، جو کچھ ہوتا وہی دے دیتے، اس کے علاوہ اور زیادہ سرمایہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کل تو افراط زر کا زمانہ ہے کہ پرواہ نہیں ہے اس کی، تو مگر ایک صورت میں اجازت دے دی کہ اگر کھلم کھلا فواحش میں مبتلا ہے، ایسی عورت ہے، تو اس کو علیحدگی اس کا مہر واپس لے سکتے۔ وعاشروہن بالمعروف، قرآن یہ ترغیب دیتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے انداز میں رہنا، ان کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، کیونکہ نکاح کا جب معاہدہ ہوتا ہے تو
تو اس معاہدے میں یہ شامل ہے کہ عورت کے تمام ضروریات کی تکمیل بھی کرے اور اچھا سلوک بھی کرے اس کے ساتھ. اور اس لحاظ سے صنف نازک ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا خیارکم لأہلہ خیارکم لأہلہ، اپنے اہل و عیال سے سب میں اچھے رہنے والا تو میں ہوں، تم لوگ بھی اچھے رہے، تم میں بہترین میں ہوں. اپنے اہل کے ساتھ اپنے سلوک کے ساتھ رہنا. مرد ہونے کا دعویٰ کر کر یہ آدمی کو الزام نہیں آنا چاہیے کہ میں مرد ہوں، اس کو جو چاہے زبان سے ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر تکلیف پہنچا سکتا ہوں. ایسا نہیں کر سکتا. اچھے بھلے انداز میں اس کے ساتھ زندگی گزارو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم اس کو ناپسند کرتے ہو، صورتاً بدصورت ہے، نکاح میں آ گئی ہے کسی کی وجہ سے، اگر تم کسی ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو تو وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں بہت ساری خوبیاں بھی کم کی ہیں. اگر تم شکل و صورت کو دیکھ کر فریفتہ ہونا چاہتے تھے ویسی نہیں ملی، تو ایک عورت کی یہ بھی خوبی ہے کہ اپنے اخلاق اور سیرت سے اپنے وہ جواہر اس کو بتاتی ہے کہ صورتیں اس کے اوپر قربان ہو جاتی ہیں. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی صالح اولاد عطا کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کی سرخروئی کا باعث بنتا ہے، اس کی نجات کا باعث بنتا ہے. اور کوئی جلدی فیصلے کرنے میں آدمی کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، بلکہ رکے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بھلائیاں رکھی ہیں. خوبصورتی تو ایک ایسی چیز ہے جو ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن خوبصورتی تو آخر صورت میں بھی آخر وقت تک نہ صرف برقرار رہتی ہے، اس کے اثرات آخرت میں بھی مرتب ہوتے ہیں. اللہ صالح اولاد دے دے اس سے تو اس کے لیے سرخروئی کا باعث، عزت کا باعث بن جاتا ہے. ایک بزرگ کی بیوی بہت زبان دراز بھی تھی، صبر کیا کرتی تھی. اتفاق سے انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا چلو ایک ظالمہ سے تو مجھے نجات ملی گئی. دوستوں نے کہا بھائی دوسرا نکاح کر لو. انہوں نے کہا یہ کیا مصیبت ہے، ایک مصیبت سے تو ابھی نجات پایا ہوں، پھر مجھے مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. یہ ٹال دیتے ہیں. ایک مرتبہ سو رہے تھے، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ فرشتوں کی قطار ہے جو آ رہی ہے. فرشتوں نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ شخص کیسا منحوس ہے. تو انہوں نے کہا کہ فرشتوں سے تم نے مجھ میں کیا نحوست دیکھی جس طرح مجھے کہہ رہے ہیں؟ پہلے تمہارے اعمال غازیوں اور مجاہدین کے ساتھ آسمان پہ چڑھتے تھے، سبحان اللہ. اب تمہارے اعمال نہیں چڑھ رہے ہیں کیونکہ اپنی بیوی کے مظالم پر صبر کرتے تھے تو اللہ تمہارے اعمال کو ان کے ساتھ چڑھاتا تھا. اب تمہاری بیوی مر گئی ہے اس لیے تمہارے اعمال ان کے ساتھ نہیں چڑھ رہے. نیند سے بیدار ہوئے فوری دوستوں کے بھائی میرا نکاح کر دو جلدی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ نکاح کی ایسی برکتیں ہیں، میں ڈر رہا تھا. تو قرآن کریم دو طرح کا تصویر کے دونوں رخ بتاتا ہے. اگر صبر کریں گے تمہارے درجات بلند کیے جائیں. آخرت جو درجے تم کو نہیں مل رہے دنیا میں وہ بھی پہنچا دیا جائے گا. جو لوگ عمل سے، مجاہدوں سے، ریاستوں سے حاصل کرتے ہیں تم کو اس کی تکلیف کی وجہ سے مل جائے گی، صبر کرنے کی وجہ سے. اور صورت پہ فریفتہ ہے تم، اچھی صورت کی نہیں ملی ہے تو دیکھو کنٹینیو، جلدی مت کرو کہ اس کی سیرت کے کیا جوہر تمہارے سامنے آتے ہیں. کیسے تمہارے گھر کو چار چاند لگا دیتی ہے، گھر کو کیسے سلیقے سے آراستہ کر دیتی ہے، بچوں کی کیسی تعلیم و تربیت دیتی ہے، کیسے نیک اور صالح بچے اس کی عوض میں تم کو ملتے ہیں. انتظار کرو تم سے. اس کے اخلاق اور کردار اور سیرت کے جب جوہر تمہارے سامنے آئیں گے تو تم خود اس وقت قائل ہو جائیں گے کہ اچھی صورت سے تو یہ بہتر ہے، اچھی سیرت. اللہ نے اس میں بہت ساری بھلائیاں رکھی ہوئے ہیں. اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، خیر کثیر رکھا ہے اللہ نے اس کے اندر. خیر کثیر بہت بڑی نعمت ہے، کسی عورت کو مل جائے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ فَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا،
اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنی بیوی کے بدلے میں کوئی دوسری بیوی لا لے، تو بدلنے کا ارادہ ہی کر لیں، تو جو کچھ تم نے دیا ہے ڈھیروں مال، فلا تأخذوا منه شيئا، اسے واپس نہیں لینا۔ اب یہ بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ کرا ہے تو کیا کرتے؟ اس زمانے میں جہالت میں تھا کہ اس کے اوپر تہمت لگا دیتے، تہمت لگا کے بدنام کرتے، بدنام کرنے کے بعد اجازت ہے کہ ایسی عورت سے مہر واپس لے لیتے، تو مہر کا واپسی کا مطالبہ کرتے۔ مہر کا واپسی کا مطالبہ خود اس پر تہمت لگانے کے برابر ہے اگر بچے کے پاک دامن ہے۔ قرآن صاحب کہہ رہا ہے تمہارا ارادہ اگر ایسا ہو کہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہیں تو جو کچھ تم نے ڈھیروں ان کو رقم دی ہے ان کو واپس، ان سے واپس کے مطالبہ نہیں کرنا، چھوڑ دو ان کو، تم نے دے دیا۔ تم چاہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دینے سے مہر چلے جائے گا، دوسری شادی کرنے کے لیے مہر کہاں سے لو گے؟ اس کو تنگ کرو، اس سے مہر واپس لو، کل کو رقم تو واپس لو، لے کے دوسری شادی کرو، یہ خود مجبور ہو جائے کہ بھئی تمہارا مہر لے لو، مجھے نجات دے دو۔ آج کل بہت سارے شوہروں سے نجات پانے کے لیے عورتیں خلا لے لیتی ہیں، خلا میں مہر بھی معاف کر دیتی ہے اور عدت کا نفقہ بھی معاف کر دیتی ہے۔ اگر عورت کے مرد کے ظلم سے لوگ خلا لیتے ہیں، مرد کو چاہیے کہ مہر دینا چاہیے، نفقہ بھی دینا چاہیے، خلا بھی لے نہیں، عورت اپنی کسی بچہ لینے کی وجہ سے یا اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے اس سے خلا لیتا ہے، خلا لیتی ہے، ایسی وقت میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، رقم چھوڑ دینی چاہیے مہر کی اور ایام عدت نفقے کی۔ تو یہ لوگ ایسا کرتے تھے، احداہن قنطارا، ڈھیروں رقم، قنطار ہوتے ہیں بہت بڑی ڈھیر، وہ بھی واپس نہیں لینا، کر دے چکے بس خلاص۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور امارت کے اندر خلافت میں اعلان کر دیا کہ کوئی آدمی 400 درہم سے زیادہ مہر نہ بنے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ مہر 400 ہے، نہ بنے۔ اگر کوئی بنے گا تو میں ماں باپ کی رقم بیت المال میں داخل کر لوں گا، اعلان کر دیا۔ جب خاتون اٹھی اس میں سے، انہوں نے خطاب کر کے امیر المومنین ہم آپ کی بات سنیں یا اللہ کی بات سنیں، اللہ کے احکام پر عمل کریں؟ بولے اللہ کے احکام پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا وآتیتم احداہن قنطارا، جتنے زیادہ تم رقم، بس قنطار سے معلوم ڈھیروں رقم میں مل سکتے ہیں، آپ کے فرمایا 400 زیادہ یا آپ کے عمل کرنا۔ اور فوجی رجوع کر لیا کہ مدینہ منورہ کی عورتیں بھی بڑی فقیہ ہیں، معلومات رکھتی ہیں، امیر اپنا کلام واپس لے لیتا ہے، بار بار فرماتے تھے، اترتے ایک عورت نے مجھ سے زیادہ، اس کے بعد اپنا کلام واپس لیا۔ امیر المومنین ہے، اس کے باوجود فوری رجوع کر لیتے تھے۔ آپ حق گو تھے تو حق پسند بھی تھے، حق بات کرنا الگ ہے، حق کو پسند کرنا الگ ہے۔ حق بات کہے لیکن حق کو پسند بھی کر لیا، فوری رجوع کر لیا۔ ایک فرقہ اسی بنیاد پر کہتا ہے کہ ان کو امانت کا کیا حق تھا، یہ اہل نہیں تھے خلافت کے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم، اللہ کی کتاب میں ایسا فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کسی خلیفہ کے لیے سارے معلومات ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جس کو وہ ترجیح دیتے ہیں، جس خلیفہ کو فرقے والے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو غیر فطری عمل کرنے والے لوگ تھے، ایک صحابی بولے کہ عرب علاقے میں ایک ایسا شخص ہے، کیا کر لینا چاہیے اس کو؟ دونوں کا ایک ہی حکم ہو، مرد کے ساتھ غیر فطری عمل کرنا یا عورت کے ساتھ۔ تو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا کو، مشورے کے لیے صحابہ کو جمع کیا، سیدنا علی بھی تھے اس کے اندر۔ تو مشورہ یہ ہو کہ سیدنا علی فرمایا کہ اس کو جلا دینا چاہیے، آگ کو جلا دینا چاہیے۔ سب صحابہ بھی ساتھ کیے، لکھ کے بھیجے کہ جلا دو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فقیہ تھے، رئیس المفسرین تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے کہ حضور کی سب چیزیں کیا ہیں دیکھنے کے لیے۔ حضور نے دعا دی تھی ان کی خدمت کی وجہ سے، تو انہوں اس کو موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا جب یہ بات سنی تو میں اگر موجود ہوتا تو میں جلانے سے روک دیتا تھا۔ حضور نے منع فرمایا ہے
اللہ تعالیٰ کے عذابوں جیسا عذاب دینے سے منع فرمایا، کسی اس کی مخلوق کو جلا کر ہلاک کرنے سے منع فرمایا۔ سیدنا علی کو جب معلوم ہوا تو عبداللہ بن عباس نے صحیح کہا، اب میں اس کی طرف پلٹوں گا نہیں، یہ حکم نہیں دوں گا۔ وہ خلیفہ ایسا رجوع کر لیتے تھے، تو خلیفہ کے لیے سارے معلومات کسی آدمی کے لیے تو ماں ہے، تو سیدنا عمر بھی رجوع کر لی کہ جتنا زیادہ مہر ہوتا ہے اختیار ہے بن سکتے ہیں، یعنی اس کو مان لیے۔ رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مان لیے۔ عبداللہ بن عباس صحیح کہتے ہیں مجھے حدیث شریف نہیں معلوم تھی، میں آئندہ سے اس پر عمل کروں گا۔ آج بھی کسی مخلوق کو جلا کے مارنے کا حکم نہیں ہے، خواہ انسان ہو کہ کوئی جانور ہو یا ہو۔ چونٹیاں رہتی ہیں جلا کے مارتے، حکم نہیں ہے مار دینے۔ چنانچہ ہمارے پاس جب وہ بیٹ نکلے مچھروں کو مارنے کے لیے تو فتووں کے لیے لوگ رجوع ہو کہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے نہیں ہے جلا کے مارنے کی۔ انہوں نے کہا جلا کے مارنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، البتہ اس بیٹ کے شاخ سے اگر وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے بعد میں مرتا ہے تو یہ گنجائش ہے، اگر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو یہ گنجائش نہیں ہے۔ بڑی نزاکت سے جواب دیتے ہیں، اگر بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے بعد میں مرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اس کے شاخ سے مری جاتا ہے تو عذاب دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ مخلوق کو اللہ کی جلا کے نہیں مارنا، جلا کے نہیں مارنا۔ البتہ یہ گنجائش ہے ایسے لوگوں کے لیے اوپر سے کسی اونچی جگہ سے ان کو پھینک دینا نیچے زمین پر ہوندے، یا ان کو قتل کر دینا۔ چنانچہ ایک صحابی کے ماموں جھنڈا لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ حضور نے مجھے بھیجا ہے، ایک شخص اپنی سوتنی ماں سے نکاح کر لیا ہے، اس کا سر لا کے حضور کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے لیے جا رہا ہوں۔ جب احکام آ گئے اس کے بعد کوئی ایسا عمل کیا تو سختی سے نپٹا جاتا ہے۔ احکام آنے سے پہلے تک جو کچھ ہوا ہوا، اب احکام آ گئے مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کرا بھی ہے تو اسے علیحدہ ہو جانا، اگر اس کے باوجود بھی کوئی ایسا کیا تو حضور سختی سے نپٹتے تھے، صحابہ بھی اس کا۔ چنانچہ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ کے دربار رسالت میں پیش کرنے کا حکم دیا، میں جا رہا ہوں اس لیے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کیا۔ تو وہ آتی تم احداہن قنطارا، تو مہر زیادہ سے زیادہ بننے کی گنجائش اسی آیت سے نکلتی ہے۔ گرچہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ بہترین عورتیں وہ ہیں جن کا مہر کم ہو، یہ استحبابی عمل ہے، یہ ترغیب کے طور پر فرما رہے ہیں کم مہر والی عورتیں اچھی ہوتی ہیں، بار نہیں ہوتا مرد کے اوپر، نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ مہر سے منع نہیں کیا۔ علماء فرماتے ہیں قید کلیہ یہ ہے اگر کسی بڑے گھرانے کی لڑکی سے رشتہ آپ طے کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے گھرانے کے مطابق زیادہ مہر بننے والی ہوتی ہے، ان کی ماؤں اور ان کی بہنوں کا مہر زیادہ ہوتا ہے، آپ بھی اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس زیادہ مہر کا رواج ہے۔ مہر مثل اگر کہیں طے نہیں ہوا مثل تو مہر مثل لازم آتا ہے، یعنی اس کی بہن کا، اس کی چچیری بہن کا جو مہر ہوتا ہے اتنا مہر بننا پڑتا ہے اگر طے نہیں ہوا تو ایسی جگہ جا کے یہ کہیں کہ میں غریب ہوں اتنا دے نہیں سکتا، کم مہر بنتا ہوں، اب اس پہ رد و قضا ہوتی ہے، تو جاتی کیوں اس جگہ؟ اپنے لیول کے لوگوں کو جاؤ، اپنے برابری کے لوگوں کو جاؤ، ان سے رد و قضا نہیں کریں گے مہر کے بارے میں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں لینے کے لیے تو بہت سارے مطالبات ہوتے ہیں، اتنا دو بھائی، لاکھوں روپے دو، گاڑی بھی دو، فلاں دو، یہ دو۔ ارے بھائی بچہ نہیں رہتا یہاں پہ، گاڑی لے کے کہتے میں ہوں نا بیٹھنے کے لیے، میں چلاؤں گا اسے۔ ایسے بھی حالات سامنے آئے، یہ کوئی ایسا کوئی لطیفے کے طور پر نہیں ہے، واقعات ہیں جو رونما ہو رہے ہیں، لوگ آ کے بولتے ہیں کہ ویسے معاملات ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ 2 لاکھ روپے مطالبہ کرتے ہیں، 25,000 مہر بنتے ہیں، اس کی دی ہوئی رقم کا 8واں حصہ بھی ہے۔ تو رشتے کے جوڑنے میں اپنے برابری کا خیال کرنا چاہیے، اپن اس درجے کے نہیں ہے تو اونچے لوگوں کیوں جاتے ہیں؟ بلکہ آیا ہے اگر اونچے درجے کی عورت ہے، اس کے گھر میں باندھی ہے، نوکرانی ہے کام کرنے کے لیے، تو اس شوہر کو چاہیے کہ اپنے گھر میں کوئی نوکرانی رکھے، کیونکہ اس قسم کی آتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں اونچے قسم کا کھانا کھاتی ہے تو شوہر کو حکم کہ اس درجے کا کھانا کھلائیں، نہیں تو آپ ایسی جگہ نہ جائیں، اپنے برابر میں لے جائیں۔ چنانچہ ہمارے پاس کہاوتوں میں ایک بات مشہور ہے، لڑکی کرے تو نیچے کری تو، لڑکی دیے تو اونچے گھر میں جائیں۔
اونچے گھر میں اپنی لڑکی جائیں گی تو زیادہ ہوتا ہے، اس کو تو بہت زیادہ دیکھے گا کہ میں اپنے گھر سے زیادہ خوش ہوں، خوش رہے گی وہ. اور اس کے گھر میں لڑکی آ گئی تو نیچے گھر کی آئے گی تو ہمارے گھر سے زیادہ یہاں پہ عیش و آرام، جھگڑے گھوم نہیں ہوں گے. بڑی اونچے جگہ چلے جائیں گے تو آنے کے دن سے ہی شروع ہو جائیں گے ہمارا رہن ایسا، ہمارا سہن ایسا. عموماً لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے اور پریشان ہو جاتے ہیں. یہ اس کو پیش نظر رکھ کر رشتہ کرنا چاہیے کہ ہمارا لیول کیا ہے، اسی لیول کے خاندان میں اپنا رشتہ کرنا چاہیے. ہمارے لیول سے اگر بڑھ کر جائیں گے تو مسائل، پریشانیاں سب کچھ ہو جائیں گے، اس کو سہارنا مشکل ہے. الزام آ جائے گا کہ بھئی ہم مرد ہیں، ہمارے مقابلے میں ایسا ایسا ایسی بات ہو رہی ہے تو یہ دشواری. فلا تأخذوا منه شيئا، اس کو کچھ بھی نہیں لینا، جو کچھ دے دیے خلاص. اتأخذونه بهتانا وإثما مبینا، کیا تم اس کو لے ہو بہتان لگا کر، وہ اسم مبینہ اور کھلم کھلا گناہ میں مبتلا کر کے مرتکب کر کے بتا کے لیتے ہیں. مہر واپس لینے کا ایک ہی طریقہ تھا، عورت پسند نہیں ہے تو کیا کرنا، اس پہ کوئی تہمت لگا کے اپنا مہر واپس لو. عورت بدنامی کے ڈر سے مہر دیتی تو مصیبت یہ آتی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کمزوری تھی ہوں گی تبھی تو واپس کریے. میں اگر نہیں کرتی مہر واپس تو یہ ازدواجی حقوق ادا نہیں کرتا، اس کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا. اتأخذونه بهتانا وإثما مبینا، جہاں اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، عورت کو وہ حق نہیں دیا. عورت صنف نازک بھی ہے، بات بات پر بفر بھی جاتی ہے. اگر علماء فرماتے ہیں اگر عورت کو طلاق کا حق ہوتا تو کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہتا. سب مجرد ہے، ہر عورت ذریع غصہ آتے ہیں بس چھوڑ دو خلاص، اس کا پیسہ بھی چلے گا، مہر بھی چلے گا، سب خرچے چلے گا، کچھ باقی نہیں رہتا، اس کا لٹ جاتا ہے. اس لیے شریعت نے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا، مرد کو دیا ہے. اب ایک صورت یہ ہے کہ عورت مظلوم ہے اور شوہر ظالم ہے، کب تک ظلم سہے گی، آخر کیسے اس کو لائے؟ تو شریعت یہ حق دیتی ہے کہ امیر کے پاس، قاضی کے پاس یا جج مسلم، اب بھی مسلم جج کے پاس جا کے اپنے حالات سنا کے تفریق کا حکم ہے. اور بعض مرد بدلہ لینے کی خاطر عورت کو چھوڑتے بھی نہیں، ان کے ساتھ زندگی بھی نہیں گزارتے، بڑی پریشان رہتے ہیں ہوتے ہیں ایسی صورت. تو اب کیا کرتے، کچھ دے دلا کے علیحدہ کی اختیار کر لیتے، وہ بھی قبول نہیں کرتے، بہت ستائی کرتے ہیں. تو شریعت نے صاف طور پر بنا کے دیا کہ جو مہر تم نے دے دیا ہے وہ عورتوں سے واپس کرو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، کیسے تم لے سکتے ہو اس سے؟ یہ کیفا ایک تعجب کا جملہ ہے، لفظ ہے، قرآن کہیں کہیں استعمال کرتا ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کے اتنے یہ سب نشانیاں دیکھ کے، اللہ کی آیات، اس کی نشانیاں دیکھ کے کیسے انکار کرتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم کیسے لے سکتے ہو؟ تعجب کی بات ہے. اپنا دیا ہوا مال واپس کیسے لے سکتے ہو؟ ہمارے پاس ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ بھئی جو تھوک دیے پھر اس کو چاٹنے کی کوشش کر دی. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے سے خلوت کر چکے ہو، اب لینے کا کوئی حق نہیں ہے. خلوت بولتے ہیں میاں بیوی کا تنہائی میں جمع ہو جانا، خاص صحبت ہو یا نہ ہو. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسئلہ ہے، صحبت ہو یا نہ ہو، تنہائی میں جمع ہو گئے، یہی ہے. افضا اصل میں فضا سے ہے، فضا ہم اس کو کہتے ہیں کھلا مقام، کھلی وسیع جگہ میں جمع ہو جانا. اصطلاح میں اب یہ کہتے ہیں کہ کھلی وسیع جگہ میں یا جہاں بھی تنہائی کی جگہ میں میاں بیوی کا جمع ہو جانا اور دوسرے کو ایک دوسرے کو معلوم ہونا کہ یہ میرا شوہر ہے، میں اس کی بیوی، وہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہے، دوسرے کو معلوم بھی ہو جانا، یہ خلوت ہے. صحبت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. چنانچہ ایسی صورتیں پیش آتی ہیں کہ نکاح ہو گیا اور میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو گئے رات میں، کسی کی پردے کے آڑ میں ہی کیوں نہ آ جائیں، صبح ہوتے ہی طلاق کا مسئلہ پیش آتا ہے کسی وجہ سے، یا مرد کو یہ کہہ کہ بھئی قابل نہیں، ہم چھوڑ کر رہنا چاہتے ہیں، یا مرد کو عورت پسند نہیں ہے، انہیں ایک منٹ رہنا نہیں چاہتا. شریعت میں یہ حکم ہے اگر مرد اس قابل نہیں ہے تو اس کو علاج کی مہلت دینا چاہیے، اس سے پہلے کوئی دستیابی نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسی صورت میں خلوت ہو گئی ایک لمحے کی کیوں نہ ہو تنہائی کے ساتھ، طلاق کی صورت ہو گئی تو مرد پر پورا مہر دینا واجب ہے.
پورا مہر ادا کرے اور عورت عدت بھی گزارے، گچے کی صحبت نہیں ہو لیکن خلوت ہو گئی ہے، شریعت یہ کہتی ہے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مہر بھی دینا پورا مرد اور عدت بھی عورت گزارنا، گچے کی صحبت نہیں ہو۔ البتہ خلوت سے پہلے ہی طلاق ہو گیا ہے تو نصف مہر ہے اور عدت نہیں اس کے، نصف مہر یہ دے دے اور وہ عدت بھی نہ گزارے کیونکہ خلوت ہی نہیں ہوئی، دونوں ملے ہی نہیں۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تم کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم سے ان عورتوں نے مضبوط وعدہ لیا ہے، میثاقًا غلیظا، گاڑا وعدہ لیا ہے۔ نکاح خود ایک وعدہ ہے، ایجاب و قبول خود ایک وعدہ ہے، اس وعدہ لینے کے بعد تم اس کے حقوق پورے ادا کر دیں، مہر بھی دینا پڑے گا، سب کچھ دینا پڑے گا، مہر واپس لینے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اب یہاں یہ عرض کرنے کے بعد عورتوں پر قبضہ کرنے کی ممانعت ہے، ان کو روک کے رکھنے کی ممانعت ہے۔ اب مردوں کی طرف یہ حکم والا تھا کہ وہ مانا کہا آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن کو تمہارے باپ داداؤں نے نکاح کر لیا ہے، عورتوں سے، یعنی اپنے آبا اور اجداد کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا پورے اوپر تک۔ پہلے رواج تھا باپ مر گیا تو اس کی بیوی سے سوتیلا بیٹا یا دیور نکاح کر لیتا تھا، مال پہ قبضہ بھی کر لیتا تھا، یا اگر ایسا حکم نہ ہو تو تراضی سے کر لیتے تھے، جبری تو نہیں کر رہے نا، ہم ایک دوسرے سے راضی کر لے رہے ہیں، یہ صورت نکالے اس کی۔ تو شریعت نے صاحب حکم دیا کہ ولا تنکحوا، جبری تو منع کر دیے تھے، رضامندی سے بھی نہیں ہو سکتا نکاح، باپ داداؤں کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، الا ما قد سلف، جو ہو گیا ہو گیا۔ اس نکاح سے اگر اولاد ہوئی تو وارث بھی ہوگی تمہاری اور تمہاری اولاد قرار پائے گی، وارث بھی ہوگی، وراثت دینا پڑے گا، دوسرے اور جائز عورتوں سے جو انہوں نے نکاح کیا جو اولاد ان سے ہوئی تھی ویسی یہ اولاد یہ بھی قرار پائے گی۔ اب تک نہیں معلوم تھا، ناواقف تھے، ہو گیا، یہ مسلمان نہیں تھے تم کر لیے، اب مسلمان ہو گئے خلاص کرو، جو کچھ ہوگا آئندہ نہیں کرنا سکا، آئندہ احتیاط کرو، کیونکہ الدین یسر، دین پورے کا پورا آسان ہے، الدین کلہ یسر، اس میں کوئی سختی نہیں ہے، ایسی گنت تو نہیں کرتی شریعت کہ بھائی جو کچھ کیا تم بہت بڑا جرم کے لیا اس کی سزا پاؤ، جب شریعت تھی نہ دین تھا، جو کچھ ہوا ہو گیا، شریعت کی الا ما قد سلف، جو گزر گیا گزر گیا، اب آئندہ احتیاط کرو، آئندہ نہیں کرنا چاہیے، اگر ایسا کر چکے ہیں تو علیحدہ کر دو۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، ایسا کرنے والوں کو اپنے باپ داداؤں کی منقوہوں کے ساتھ، دیکھو اس میں کیا ہے معلوم، ان کے باپ داداؤں نے جو نکاح کیا وہ عورت بھی اس میں شامل ہوگی، ان کے باپ داداؤں نے جو حرام کاری کی جن عورتوں کے ساتھ وہ عورتیں بھی شامل ہوں گی، ان کے باپ داداؤں نے اگر کسی سے بوس و کنار کیا تو وہ بھی شامل ہوگی، تمام وہ عورتیں جن کو شہوت کی نگاہ سے ان کے باپ داداؤں نے دیکھا وہ سب حرام ہوگی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن ان تین برائے مان کا انہ کان فاحشہ ومقتا وساء سبیلا، یہ ایسی گھناؤنا جرم ہے اور اللہ کو سب ناپسند ہے، عذاب کا موجب ہے، مقتا وساء سبیلا، برا راستہ بھی ہے، تین برائے مان کی۔ اس زمانے میں ایسے نکاح کو نکاح وقتی قرار دیتے، اولاد کو اولاد وقتی بولتے تھے، انہیں اللہ کو ناراض کرنے والا نکاح، اللہ اس سے خوش نہیں ہے۔ زمانے جہالت میں بھی کچھ لوگ ایسے عقل مند تھے جو اس کو برا سمجھتے تھے، قرآن نے ان کی ساری برائیاں کھول کے بیان کر دی، ایسا مت کرو۔ تو اپنے باپ داداؤں کی منقوہوں سے یا ان کی داشتاؤں سے یا ان کے ایسے افعال سے جو کسی سے جڑ گئے ہیں ان لوگوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، اب مرد کو تو روکا تھا ان لوگوں سے نکاح نہیں کرنا، ایسی عورتوں کو قبضہ نہیں کرنا، اب تفصیل اس کی بتا رہا ہے، دیکھو حرام کر دی گئی، حرام ہے تم پر، تمہاری مائیں، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں،
وأخواتكم تمہاری بہنیں، وعماتكم تمہاری پھوپھیاں، وخالاتكم تمہاری خالائیں، وبنات الاخت تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاخت تمہاری بھانجیاں۔ یہ 7 قسم کے لوگ نسبی طور پر مرد پر حرام ہے، عورت پر حرام ہے، ایک دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ۔ یہ نسبی رشتہ بتایا۔ اب رضاعتی رشتہ بتا رہا دودھ پینے والوں کا، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، وہ مائیں جو تم کو دودھ پلائیں تم پر حرام ہے، اور ان کی بیٹیاں بھی دودھ دیں، یہ حرام ہے۔ رضاعت کے رشتے دودھ پلانے کے اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ اس میں اس کی تفصیل یہ ہے، دودھ پلانے کی ایک مدت ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2.5 سال ہے۔ اگر 2.5 سال کے اندر کوئی کسی کا دودھ پیتا ہے تو اس سے حکومت رضاعت ثابت ہوگی۔ 2.5 سال کے بعد اگر کوئی کسی کا دودھ پیتا ہے تو اسے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ 2.5 سال کی مدت کے اندر ہے، اس مدت کے اندر اگر کوئی کسی کا دودھ پیا تو رضاعت ثابت۔ جو دودھ پیتا ہے اس کے لیے اس کے تمام اولاد حرام، مائیں، بیٹیاں، بیٹیوں کی اولاد، وہ سب پورے، دودھ بھائی، دودھ بہنیں سب ہو جائیں گے۔ دودھ پینے والے کے لیے تو اس کی طرف کے سب حرام، اور اس کی طرف سے صرف اکیلا حرام ہوگا۔ اگر کوئی کسی کا دودھ پیا ہے، اس کی کسی بہن وغیرہ سے، اس بھائی سے یہ دودھ پینے والے کے بھائی بہن کا رشتہ کیا جا رہا ہے تو درست ہے، صرف انہیں اکیلا حرام ہے جو دودھ پیا ہے۔ لیکن جس کا دودھ انہیں پیا اس کو سب حرام ہے، اس کے اوپر وہ کسی سے رشتہ نہیں کر سکتا، سب پہ امت رضاعت ثابت ہے۔ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ اب مصاہرات کا معاملہ آ رہا ہے، اگر کوئی کسی سے عہد کر لے، اس کی پہلے کے شوہر کی بیوی ہے، بچی ہے، اور اس کے گود میں کھیلی پڑی، اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک مثال کے طور پر ہے، کھیلے یا اس کے گود میں نہ کھیلے، پہلے کی شوہر کی لڑکی سے نسٹار جائز نہیں ہے۔ التی دخلتم بہن، جبکہ تم نے اس کے ساتھ قلبت صحیحہ کر لی۔ فإن لم تكونوا دخلتم بہن، اگر کوئی تم عورت سے نکاح کرے کو قلبت صحیحہ نہ ہو تو ایسی صورت میں چھوڑ کے اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اپنے بیٹوں کی بیویوں سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ صلبی بیٹے، من اصلابکم قید لگا دیے، کہ وہ زمانے جہالت میں متبنہ کی بیوی سے بھی نکاح نہیں کرتے تھے، آر سمجھتے تھے، لے پارک جیسے بولتے ہیں، گود لے لیا جس کو، اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا زمانے جہالت میں۔ قرآن نے شرط کی قید لگا دی، اپنی صلبی اولاد کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس رمز کو توڑنے کے لیے، یہ زمانے جہالت کے طریقوں کو توڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو متبنہ بنا لیا تھا، اور اپنی پھوپھیری بہن سے ان کا رشتہ کیا تھا حضرت زینب سے، تو پھر وہ رشتہ دونوں میں زمین طلاق ہوگی تو حضور نے ان سے اپنے محرمات میں شامل کر لیا۔ حضور نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے حضور کا نکاح کر دیا ان سے، پھر نکاح کی ضرورت نہیں، اللہ نے نکاح کر دیا۔ قرآن کریم میں فلما قضا زید منها وطرا زوجناک، تو زوجناک ہم نے نکاح کر دیا اس کا تم سے۔ سبحان اللہ۔ یہ رسم توڑنے کے لیے کہ متبنہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رسم توڑنے کے لیے حضور سے فرمایا ہم تمہارا نکاح کر چکے ہیں، خلاص تمہاری بیوی ہو۔ جب یہ واقعہ ہوا تو ایک کھلبلی مچ گئی، دھوم مچ گئی، یہ تو اپنی بیٹے کی لڑکی سے نکاح کرتے ہیں کیسے؟ قرآن نازل ہو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، کوئی ان کا بیٹا نہیں ہے۔ زید متبنہ تھے، موبلے بیٹے تھے، سلمی بیٹے نہیں تھے، اس لیے نکاح ان کی بیوی سے درست ہے۔ آج بھی یہ قاعدہ ہے، قیامت تک رہے گا شریعت کے اندر، سلمی بیٹوں کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں۔ اور ایک حکم یہ دیا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
ایک ہی وقت میں دو حقیقی بہنوں کو، حقیقی بہنوں کو، اللہ کی بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے. جو ہوگا ہوگا، اللہ وقت صرف جو گزر گیا گزر گیا، اب نہیں کرنا ہے اندر سے. ہاں، ایک کے نکاح سے نکل جانے کے بعد طلاق کی صورت ہو یا موت کی صورت ہو، طلاق کی صورت میں پوری عدت گزارنے کے بعد پھر دوسرے بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. موت کی صورت میں تو مرد پر عدت نہیں ہے، نکاح کر سکتا ہے. دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے. اسی طرح خالہ بھانجی کو جمع نہیں کر سکتے، بھتیجی پھوپھی کو جمع نہیں کر سکتے. جتنے حرمت کے راستے ہیں ایسی یہ نہیں ہو سکتے. ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی. جو کچھ ہو گیا ہو گیا، آئندہ سے اس کا خیال رکھنا، شریعت کے احکام پر عمل آوری کرنا. اگر کوئی ایسا کرتا اپنی ماؤں سے فلاں فلاں سے تو اس کو قتل کر دیا، اس کو رکھتے نہیں. آج بھی حرمت والے رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. اپنے سسرالی رشتے داروں سے نہیں ہو سکتا. جو بیوی ہے اس کی ماؤں سے نہیں ہو سکتا. اس کی ماں اصول جتنے اوپر پورے نہیں ہو سکتے، ان کے فروع سے بھی نہیں ہو سکتا. ایک کے نکاح میں رہتے ہوئے رشتوں کی دو قسمیں، ایک دائمی حرام ہے، ایک عارضی حرام ہے. دائمی میں اصول فروع آ جاتے، بھانجے بھانجیاں، دادا نانی دادی، پڑنانی پڑدادی، پھوپھیاں خالہ، سب. البتہ عارضی رشتوں میں جیسا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا، ایک کے نکاح سے نکلنے کے بعد دوسرے کو گنجائش فراہم ہوتی ہے. آپ کو میری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، میری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. اللہ نے اس کو حرام کرا دیا. بھانجی نکاح میں تھی، مرنے کے بعد اس کی پھوپھی سے ہو سکتا ہے، اس کی خالہ سے ہو سکتا ہے، لیکن ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، اور فرمایا شوہر والی عورتوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. جن کے شوہر کو موجود ہیں وہ کسی کے نکاح میں اب کوئی دوسرا اس سے نکاح کرنا چاہتے، نکاح درست نہیں ہے. یہ تو حرام ہے. کبھی کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، شوہر موجود رہتا ہے ناچاقی کی بنا پر، علیحدہ ہوتا ہے، شوہر مفقود ہو جاتا ہے، نکاح کر دیتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد شوہر کا وقت آ جائے. ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو نظامیہ کے دارالفتہ میں عورت فتویٰ لینے آئی کہ میرا شوہر اتنے دن سے غائب ہے. ہمارے پاس آج کے مفقود الخبر کے لیے امام احمد بن حنبل مالک کی فتویٰ پر دیتے ہیں 4 سال تک اگر وہ غائب رہے تو جو طریقے ہیں اس کے شرائط اعلان کے اس کے بعد نکاح گنجائش رہتی، نہیں تو نہیں لیتی. مگر مفتی صاحب تو اور بھی سخت ہیں اس معاملے میں، انتظار کرنا ہی پڑتا. لیکن اتفاق ہے کو تجربات رہتے ہیں. ادھر بیوی ہے کہ شوہر میرا اتنے سال سے غائب ہے، تھوڑی دیر کے بعد شوہر بھی آیا. ایسے حالات ہوتے ہیں، دیکھ سنبھل کے دینا پڑتا ہے. تو والمحصنات من النساء، شوہر والی عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. وہ خود شوہر رکھتی ہیں، الا کہ وہ سے علیحدہ ہو جائے. الا ما ملکت ایمانکم، البتہ جس کے تم مالک ہو گئے شوہر والی عورتوں کے، ان سے تم نکاح کر لو. اللہ نے یہ فرض کر دیا تمہارے اوپر. مطلب یہ ہے جہاد ہو رہا ہے، جہاد میں کچھ عورتیں آ گئی، ان کے شوہر موجود ہیں، ان کے شوہر موجود ہیں وہاں. اب تمہارے پاس آ گئی ہے. اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ جو عورتیں آتی وہ باندیاں بنا لی جاتی، یا خلیفہ اس کو تقسیم کر دیتا، یا حکومت اس کو اپنے قیدیوں کے تبادلے میں واپس کر دیتے، یا فدیہ لے کے چھوڑ دیتے. 4 صورتیں تھی، پیسے لے کے چھوڑ دیتے، یا ہمارے قیدی اتنے چھوڑ دو، تمہارے قیدی ہم چھوڑ دیں. آج بھی رواج ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے ہندوستان پاکستان کے اندر، ہمارے قیدی تم چھوڑو، تمہارے قیدی ہم چھوڑ دیتے. یا کیا کرتے کسی کو دے دیتے. اب تو رواج نہیں رہا جہاد کا کہ حکومت دے دیتی کہ تمہاری ملک ہے. اب اپنی ملک سے بغیر نکاح کے بھی وہ صحبت اختیار کر سکتا، باندیاں جسے کہتے ہیں. تو ان کے شوہر موجود ہیں ادھر دارالکفر میں، دارالحرب میں. تو اب ادھر آ گئے، احکام بدل گئے. یا ایسی صورت ہوتی ہے کہ خود ایک ہی ملک کے اندر شوہر موجود ہے، بیوی موجود ہے. شوہر اس کا موجود ہے لیکن بیوی اسلام لا لی، اسلام لاتی اس کے نکاح سے نکل گئی. یہ شوہر اسلام لا لیا تو بیوی اس کے نکاح سے یہ نکل، تب چھوڑ دینا پڑا. ایسے لوگوں کے جو مالک ہو گئے تو نکاح کر لے سکتے.
وہ تو باندیوں کی صورت تھی، باندی بن کے آگے کسی کی بیوی، تو اس سے چھڑانے کی ضرورت نہیں، بس دارالاسلام میں آتی ہی خلافت حقدار ہے، حکومت حقدار ہے کہ تقسیم کر دے یا پیسہ لے کے چھوڑ دے یا قیدیوں کا تبادلہ کر دے. ہاں اس کے تم مالک ہیں. ایسی شوہر والی عورتیں جو باندی بنا لی ان سے نکاح کر سکتے ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. اس کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں جو منع کر دیا گیا. پیسے دے کے نکاح کرو، ان کا مہر دینے کی طاقت ہے تو آپ طاقت کے مطابق مہر دو، نکاح کرو، اس سے سب حلال ہے تمہارے لیے جو منع کر دی. اس کے علاوہ محسنین وہ کیا ہو، نکاح کے قلعے میں آنے کی خواہش مند بھی ہو، نکاح کے قلعے میں آ جاتی ہیں. غیر مسافرین، عیاش نہیں ہونا. تم پاک باز اگر بننا چاہتے ہو تو عورتوں سے نکاح کر لو، عیاشی کے لیے نہیں، بلکہ تمہارے قلعے میں نکاح کی وہ محفوظ رہی. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. جب تم نفع اٹھا لیا ان سے تو ان کے مہر بھی دو. اللہ نے مہر کو فرض قرار دیا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. مہر کی قرارداد تم مقرر ہوگی، بھائی چلو اتنا مہر دینا ہے، نکاح اس پر ہوگا. اور اس کے بعد تم آپسی رضامندی سے اگر کوئی مہر کسی کا کم کر دیں یا زیادہ کر دیں تو اس سے کوئی بات پوچھ نہیں. شوہر اگر 10,000 بنا ہے، بھائی میں 2,000 اور اضافہ دوں گا اس میں، قرارداد تو 10 کی تھی، کوئی عرض نہیں. عورت نے کہا کہ میں 10,000 تو مہر مقرر ہوا تھا، میں 2,000 معاف کر دیتی ہوں. یہ تمہارے آپس میں ترازی پر ہے. فیما تراضیتم بھی آپسی رضامندی پر ہے، من بعد الفریضہ مقرر ہونے کے بعد. ان اللہ کان علیما حکیما. بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. حکمت تو اللہ کو معلوم، حکمت کی بات وہ ہے جو عقل میں نہ ہے. اللہ ہی جانتا ہے کیا اس میں حکمت ہے، وہ باخبر ہے سب چیزوں سے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. اگر تم میں سے کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے مہر دے گی، ایسی استطاعت نہیں کر سکتا، تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَتَيَاتِكُمْ مُؤْمِنَاتٍ. تم مومن عورتوں باندیوں سے نکاح کر لو، جس کی ملک ہے وہ ان سے اجازت لے لو. کسی کی باندی کی رہتی ہے اور مومنہ باندی ہے تو مالک کی اجازت سے مالک تیار ہو گئے تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تو تم نکاح کر لو ان سے. زیادہ مہر بھی نہیں رہتا ان کے، وہ حقوق تو ویسے رہتے جو آزاد مسلمان عورت کے رہتے ہیں بنسبت باندی کے. اگر تم میں اتنی استطاعت نہیں ہے مہر ادا کرنے کی تو تم کیا کرو، باندیوں سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کے اجازت سے. واللہ اعلم بایمانکم. اللہ زیادہ جانتا ہے تم میں سے ایمان والا کون ہے. بعضکم من بعض. تم آپس میں ایک ہی خاندان کے لوگ، سب انسان ہیں. تم میں کے بعض سے وہ تو ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی نسل سے ہیں سب. فانکحوہن بإذنہن. نکاح کرو ان کے ساتھ ان کے مالک کی اجازت کے ساتھ. وآتوہن اجورہن. اور مہر بھی دیا کرو ان کو معروف طریقے سے. محسنات غیر مسافحات. وہ نکاح کے قلعے میں غیر مسافحات، عیاشی کرنے والی نہیں ہے وہ. ولا متخذات اقدان. اگر ایسی عورتیں جو آوارگی نہیں کریں، یا ولا متخذات اقدان چھپے چھپے اپنے یاروں کے ساتھ آشنائی کریں، تو پھر ان کے لیے تم مہر وغیرہ سب لے سکتے ہیں. کہ حیثیت آ گئی پیسے دینے کے بعد بھی، مال تو دیا ہے، مول اچھا نہیں ہے. آزاد عورت کو دو قسم کی حفاظتیں ہیں. ایک تو اپنی خاندان کی حفاظت میں عورت ہو، دوسرے ایک شوہر کی حفاظت میں نکاح کے ذریعے. یہ عورت جو باندھی ہے یہ خاندانی حفاظت تو نہیں رہی، اسے آزاد نہیں ہے، اور اپنے شوہر کی حفاظت میں صرف ایک ہی ہے. اس کے لیے تخفیف بھی ہے. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ. جب وہ نکاح کے قلعے میں آ جائے اس کے باوجود بھی کوئی فاحشہ کام کرے تو ان کو نصف سزا ہوگی. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ. جو آزاد مومن عورت کو جو سزا دی جاتی ہے، اگر کوئی ہمارے پاس غیر شادی شدہ عورت کسی کے ساتھ مرتکب ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے لگے. شادی شدہ کو تو سنسار کرنا ہے. شادی نہیں ہوئی ہے کوئی ایسی فواہش مبتلا ہو جائے تو کیا کریں گے، اس کو 100 کوڑے لگیں گے. اور باندی اگر مبتلا ہو جائے تو اس کو 50 کوڑے لیں گے. عادی سزا ہوگی اس کی، کیونکہ باندی یہ پوری طرح آزاد نہیں ہے.
ذالک لمن خشی العنت منکم، اگر تم ڈرتے ہو تمہاری یہ پارسائی چلے جائے گی، زہد و تقویٰ تمہارا چلے جائے گا، تم تنہا رہ نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں تم میں استطاعت بھی نہیں آزاد عورت سے نکاح کرنے کی، تو چلو کسی باندی سے کر لو اس کی اجازت سے جو مومنہ ہو، اگر رک جائے تو بہت اچھا ہے، نہ کرے تو اچھا ہے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر سب کریں گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر سب نہیں کرتے ٹوٹ جانے کا امکان ہے، زہد و ورع تقویٰ ختم ہو جانے کا امکان ہے، تو ایسی صورت میں کر لو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ وہ احکام اسلام کے جو ایمان والوں کے لیے دیے گئے، اس کا پابند تو وہی ہے جو ایمان لاتا ہے۔ یہ مجوسی اور کوئی دین والا ہے تو ان کے اوپر یہ احکام نہیں ہوتے، ماؤں سے بھی نکاح کرتے ہیں، اپنی بہنوں سے بھی نکاح کرتے ہیں، اگر اسلامی مملکت میں بھی ہو تو ان کے دین کے مطابق ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ہاں تب وہ ایمان لائیں گے تو فوری احکام اسلام ان کے اوپر لاگو ہو جائے۔ اوپر بیان تھا اللہ اور رسول کی اطاعت کا، اللہ اور رسول کی اطاعت فرما برداری کرنا، ایمان لانا، تو مومن سمجھے جائیں گے۔ تو اسی میں آدمی یہ تھا کہ ہم اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، ان پر ایمان لائے، مومن ہیں۔ قرآن کہے گا یہ نہیں، جو احکام اسلام ہے اس کو بھی دل سے ماننا، تو تب مومن رہیں گے تم۔ اللہ رسول پر ایمان رکھنے سے ہی نہیں، احکام اسلام کا اگر انکار کر دیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اسلام کے کسی حکم کا انکار کفر میں مبتلا کر دیتا ہے، عمل نہیں کرنا اور بات ہے۔ حکم تو اسلام کا یہ ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، اپنی کوتاہی غفلت اور گناہ ہو گیا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن انکار کرتے ہیں اسے ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے تو سب چیزیں جائز تھی، ماؤں سے نکاح ان کے میں اب کیسا ہوگا، یہ درست نہیں ہے، تو اسلام کے احکام کا انکار ہے، کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ گزر گیا اس پہ تو گرفت نہیں کر رہا ہے، معاف کر دیا ہے۔ زمانے جہالت میں، زمانے لا علمی میں جو کچھ ہوگا ٹھیک ہے، چلو اب تو معلوم ہو گیا نا، توبہ اللہ کر لو، استغفار کر لو۔ بیچ میں استغفار کی ایک تفصیل آئی ہے، بیچ میں ان حقوق کے درمیان میں استغفار کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ آخری حد میں قرآن نے بتا دیا، حضور کے فرمان ہے اس سلسلے میں کہ جب تک غرغرے تک آدمی نہ پہنچ جائے، غرغرے موت تک، اس سے پہلے تک کی توبہ قبول ہے، جس کو اصطلاح میں کیا ہے باس اور یاس کے نام سے۔ حالت باس میں توبہ قبول ہے، حالت یاس میں توبہ قبول نہیں۔ حالت یاس غرغرے موت کے بعد مایوسی کا عالم ہے، ادھر کے لوگوں کو جب دیکھ لیا ہے، فرشتوں کو دیکھ لیا ہے، موت کے آثار دیکھ لیا ہے، دیکھ کے اللہ کا قائل ہو رہا۔ اس لیے مومن کی صفت ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتا ہے ہمیں، دیکھ کے بعد اگر کوئی کرا تو کوئی کمال کی بات نہیں، غیب پر ایمان لانے والا ہے، جو حکم دیے ٹھیک ہے۔ سارے مومن اللہ کو دیکھے بغیر ایمان رکھتے ہیں، اور صحابہ کے بعد جتنے آ رہے ہیں سب رسول اللہ کو دیکھے بغیر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب، اللہ کا یہ حکم ہے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اس کے آگے چون چرا نہیں کرتے، یہ حکم ہے اس کو ماننا پڑے گا، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ ہاں غفلت کوتاہی آدمی پر طاری ہو سکتی ہے، انکاری ہو جائے تو آدمی مومن باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ یہ وہ احکام ہے جو اپنے فرامین، اپنی کتاب اللہ میں، اپنی کتاب میں اہل ایمان کے لیے کھول کھول کر واضح طور پر بیان کر دی ہے، ایک ایک چیز، ان کے حقوق کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی قدر و منزلت کیسی ہے، ان کے مال لینے کی کیا سزا ملے گی، یہ سب بیان کریں، آدمی اس پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا ہے اسے کرتا جائے۔ جو کچھ سنا ہو کہا گا اسے قبول فرمایا جائے، خدا ہی لفظ سنا۔ بزرگان دین کے واقعات میں ہم دونوں کے واقعات سنتے ہیں جس سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور عمل پر آدمی کو رغبت شوق پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی پر احکام اسلام کی عمل آوری یا منہیات سے رکنے سے اس کا نفس رکتا ہے، اس کا نفس روکتا ہے، ہماری سکی ہو جائے گی، اور بسا اوقات ناواقفیت بھی آدمی کو لے ڈوبتی ہے۔
شرعی مسائل میں علم کے بغیر بھی آدمی حد تک پہنچاتے ہیں. کھانے کا انتظام تھا ایک مجلس میں، مسجد میں لوگ جمع، دسترخوان بچھا ہوا. تو ایک صاحب نے کہا کہ مسجد میں کھانا درست نہیں ہے عبادت کے لیے، تو اب کیا کرنا؟ متفقین ہو جاتے ہیں اعتکاف کی نیت کرو تو کھانا درست ہو گیا. نہ یہ صحیح نہ وہ صحیح. اعتکاف کی نیت باب الداخلہ پر معتبر ہے. اندر آنے کے بعد اعتکاف کی نیت کرا تو درست نہیں ہے. جس وقت دار مسجد کی نماز کی حد شروع ہوتی ہے وہاں اعتکاف کی نیت کرنا. اندر آنے کے بعد اعتکاف کرا تو بھی بجائے اس کے آدمی اپنی کوتاہی پر یا مزاج پر یا خاموشی سکوت اختیار کر لیتا تو اچھی بات ہوتی. جو اصل سے واقف نہیں ہے اس کو بتانا اور امت مسلمہ کو اس بات کو مبتلا کرنا اچھا نہیں. تو آدمی کو کبھی کبھی اپنا نفس عمل کرنے پر نہیں دیتا. اگر ایسا کہوں گا تو میری سکھی ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گی. ایسی صورتیں بہت پیش آتی رہتی ہیں. نماز جنازہ اور 3 تکبیرات پر سلام پڑھ دی. لوگوں نے کہا ابھی تکبیر 4 واجب ہے، جان دو بزرگ آدمی پڑھا خاموش پڑھے تو کیا ہوتا ہے. تو بہرحال جو شرائط واجبات ہیں اس کو تو پورا ہی کرنا چاہیے. اسی طرح آدمی کا کوئی نعمتوں پر کبھی نفس ابھر جاتا ہے. کچھ نعمتیں ملی اس کو تو اپنے کو آپ بڑا سمجھنے لگتا ہے. آپ 12 سنے جو سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں تھے، حضور کی بےحد محبت تھی. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ناصرہ میں مزار ہے. گزشتہ ہم جو سفر کیے تھے بغداد شریف کا، بصرہ بھی گئے تھے تو بصرہ سے 50 کلومیٹر پہلے ان کی مزار پر ہم نے حاضری دی تھی. سید احمد کبیر رفاعی، رفاعی سلسلہ انہی سے ہے. تو یہ تو حضور کی محبت میں ہمیشہ بے قرار بےتاب رہتے تھے. جب ان کو وقت ملا حاضری کا تو جب پہنچے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اب تک تو ہم سب درود السلام تو بھیجتے ہی تھے روحانی طور پر، اب تو بدن کے ساتھ حاضر ہیں. انہوں جب سلام کرے تو جواب آیا وعلیکم السلام. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اب جواب سے کیا ہوگا؟ کچھ تو مہربانی سے فقط فرمائیے. اب نفس نفیس بنفس نفیس حاضر ہو گیا ہوں، آپ دست مبارک نکالے تو بوسہ دوں میرے لیے آ گیا ہوں. کہتے ہیں کہ حضور کا دست مبارک جب نکلا تو وہ چمک تھی کہ آفتاب سے بھی زیادہ ذرہ ذرہ روشن ہو گیا تھا. یہ بھی بوسہ دیے اور بھی لوگ بھی دوسرا دیے. اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ لوگ تیری بزرگی کے قائل ہو گئے، تیرے لیے دست مبارک نکلا، سلام کا جواب آ گیا تو نفس پھول جائے گا، اپنے کو آپ بڑا سمجھ رہا ہے. تو اپنے نفس کو مارنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دروازے میں آ کے لیٹ گئے. لوگوں کو کہا کہ مجھے رونتے رہ جاؤ کہ میرا نفس مجھے تنگ نہ کرنا. اب بھیڑ تھی، بولنے کے بعد بھی لوگ کسی انسان کو تو نہیں گزرتے، لیکن بھیڑ میں جھکنا بھی آدمی کے لیے خطرہ رہتا ہے. چنانچہ کسی زمانے میں اب تو جمرات کھل گیا ہے پورا، جہاں کنکری ماری جاتی ہے شیطان کو بنا میں. جب بہت تنگ راستہ تھا جھکے تو آدمی گر جاتا، کوئی بھی گزر کے چلے جاتا اور اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. اتنا ریلا رہتا ہے کہ کسی کو کسی کی فرصت نہیں دیتی. تو بھیڑ میں لوگ آپ رونتے چلے گئے. ایک بزرگ آئے، دیکھے تو آپ سے بچتے ہوئے نکل کے چلے گئے. لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ سب تو ان کو دھکے مارتے گزرتے لاتا مارتا ہے، یہاں بچ کے نکل رہے. انہوں نے کہا میں ان کی بزرگی سے واقف ہوں، اگر میں ان کو رونتا یا میرا پیر لگتا تو عذاب الہی میں گرفتار ہوتا، میرے لیے درست نہیں. وہ تو اپنے نفس کو مارنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. بڑے آدمی ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ نعمت فراہم کی کہ حضور کا دست مبارک نکلا کہ ان کو خیال آیا کہ کہیں نفس پھول نہ جائے. اس لیے کیا کیا انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے پیروں میں ڈال دیا کہ لوگ رونتے جاؤ تاکہ میرا نفس مجھے نہ ستائے اور مبتلا نہ کر دے کسی مصیبت میں. تو تکبر غرور کو مارتے ہی جاتے ہیں. غرور تکبر نہ ہے، عاجزی انکساری تواضعی اختیار کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے نفس کو یہ موقع ہی نہیں دیتا کہ وہ سرکشی کرے. اور صوفیہ کے پاس طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ عاجزی انکساری کرتے اپنے کو تکلیف پہنچانے والے کے لیے کبھی سزا نہیں دیتے. چنانچہ کسی روایت میں یہ بات کہیں ذرہ برابر بھی نہیں ملتی حضور نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہے، کبھی نہیں دیا. کانٹے ڈالے
مصیبتیں ڈالے، آپ کو برا بھلا کہے، کبھی نہیں لیا. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے رہے. حضور پر کچھ ہوا، اللہ فوری جواب دیا، لیکن حضور تو معاف کرتے رہے. معافی ہی معافی، معافی ہی معافی. چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے چلے گئے تھے، باہر کھیلتے. سیدنا علی بھی حضور کے ساتھ جہاد میں تھے. تو یہ شام ہوئی واپس نہیں آئے تو سیدہ فاطمہ اپنے گھر کے اندر سے دروازے تک 70 مرتبہ دورہ کیے. ہر مرتبہ آتے چونکہ باہر عورت ہے، باہر نہیں نکلتے، چلے جاتے. بیٹے کی تلاش میں 70 مرتبہ آئے، کوئی نہیں ملے. تو سیدنا حسن چھوٹے تھے، وہ بھی بڑے بھائی تھے، مگر وہ 1 سال 2 سال 5 سال تھے. ان کو بولا تم بن کے لاؤ. وہ پکارتے گئے، یا اخی حسین تو کہاں ہے، مجھے نظر آ جا، تو میری آواز سن رہا ہے مگر میں تیری صورت نہیں دیکھ رہا ہوں. فلاں کیا کہے گی، بچپن میں بولتے چلے گئے. کوئی جواب دینے والا بھی نہیں تھا. جنگل میں شام کا وقت تھا. ایک ہرن نظر آیا تو حسن کو مخاطب ہو کے بولے، اے ہرن تو ہی بتا میرا بھائی کہاں ہے اگر تو جان. تو ہرن بولے، تیرا آپ کے بھائی سالے نام یہودی کے گھر میں پولیس نے چھپا کے رکھا ہے، آپ اس کے پاس جائیے. وہ کھجور کے بن میں چلے گئے، اس کے گھر میں پہنچ کر پکارے. مکالمہ لمبا ہے، اس کے اور ان کے درمیان بالآخر ان کو حوالے کر دیا، آپ کے بھائی کو لے جائیں. مگر جو آپ سے گفتگو ہوئی تھی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ یہودی کی بھولی بھالی آواز، بچپنے کا زمانہ، بچوں کی باتیں بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں. تو وہ جو گفتگو ہوئی تھی اس کا اثر ایسا ہوا کہ ان کے جانے کے بعد 70 یہودیوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، صرف ان کے مکالمات کی وجہ سے. اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آ کے آپ مجھے معاف کر دیں کہ میں آپ کے بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچایا، صرف اپنے گھر میں رکھا تھا. تو سیدہ فاطمہ اور میں معاف تو کر دی، لیکن یہ میرا ہی بچہ نہیں ہے، سیدنا علی کا بھی ہے، ان سے ہی معافی چاہوں. جب جہاد سے واپس آئے تو ان تک نہیں پہنچا، ایمان ڈال لیا تھا. تو اب اس کو کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی، آ کے معافی چاہنے لگا، گڑگڑانے لگا. انہوں نے کہا کہ میں تو معاف کر دیتا ہوں، اس سے میرا بچہ نہیں ہے، رسول اللہ کا بھی ہے. پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، گریہ گزاری کرنے لگا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے چند کچھ دیر اپنے گھر میں ان کو رکھا. تو حضور فرمایا اچھا میں معاف کر دیتا ہوں، اس سے میرا بچہ نہیں ہے، اللہ کو بھی محبوب ہے، اللہ سے ہی معافی چاہنا. تو وہ نکل گیا جنگل کی طرف. 17 دن گریہ گزاری کرتا رہا، استغفار کرتا رہا. اس کے بعد وہی آئی حضور کے پاس، ہم نے اس کی توبہ قبول کر لی. تو عفو درگزر تو یہ لوگوں کے پاس زیادہ ہے، عفو درگزر کرتے رہتے ہیں، تکبر غرور کچھ نہیں ہوتا. اس لیے جہاں میراث کا معاملہ آتا ہے، میراث تقسیم ہوتی ہے کہ ہر وارث کو اس کا حصہ پہنچتا ہے. صوفیہ کے پاس، زہداء کے پاس میراث کیا ہوتی ہے ان کی؟ یہ تو اپنی میراث ان کے سلبی رشتہ داروں کو، نسبی رشتہ داروں کو پہنچے گی. عام لوگوں کو کیا پہنچے گی؟ اس مجلس میں ظاہر بات ہے کسی کی میراث تو اس کے سلبی رشتہ داروں کو ملے گی. تو بولے اللہ اور رسول نے جو علم دیا ہے وہ علم میراث علم ہے، یہ سب سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، وہ تقسیم ہوگا ان لوگوں کے لیے، یہ ان کی میراث ہے. کیونکہ رسول مال و دولت نہیں چھوڑتا، وہ تو علم چھوڑتے ہیں، وہی ان کی میراث ہوتی ہے. اپنا فیض پہنچاتے ہیں اور دیا ہوا فیض واپس بھی نہیں لیتے. جو کچھ فیض پہنچ گیا، اگر کسی وجہ سے ناراض بھی ہو جائے تو اس سے واپس نہیں لیتے فیض. وہ جو دے دیے ہیں اس کو دیتے ہیں. تو تکبر غرور نفس آدمی کے اندر آدمی کو کیا کرتا ہے؟ خار مذلت میں گرا دیتا ہے. اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں، حضرت فضیل دیکھو اپنے مریدوں سے فرماتے تھے، میرے مریدوں اللہ نے سر کو اوپر رکھا ہے، بلند رکھا ہے. جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو سر پر ہی جوتے پڑتے ہیں اور تمہارے پیر نیچے ہیں. اللہ تم کو جب عاجزی انکساری سے عزت پکڑتا ہے تو لوگ تمہارے پیر پکڑ لیتے ہیں. آج نیچے والی چیز کو پہلے پکڑ لیتے ہیں کہ معاف کر دو، تمہارے پیروں میں گر جاتے ہیں. اور سر اوپر ہے لیکن غلطی کی سزا سر پر ہی پڑتی ہے. بزرگی مل گئی تو لوگ پیروں میں آ جاتے ہیں. تو یہ عاجزی انکساری کا صلہ ہے. ایک چیز انکساری ان لوگوں کی فطرت مزاج میں ہے. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین عاجزی انکساری تواضع کا مجسم رہتے تھے. اس کو اختیار کرنا چاہیے، گرچہ کہ آدمی کو تکلیف پہنچے کچھ صبر کر لے، اس کے اوپر حبس کرے، روکے رکھے اپنے نفس کو، برداشت کر لے. اللہ تعالیٰ اس کے
सिले में आदमी के दर्जात बुलंद कर देते हैं। आप दावा अल्हम्दुलिल्लाह। तहज्जुद के वक्त में हम नमाज पढ़ते हैं तो जो कलमात पढ़ते हैं, सूरत पढ़ते हैं। बचपन में ऐसा सिखाया गया था कि सूरह अल्लाह को 12 मरतबा पढ़ सकते हैं आप, मतलब एक के बाद एक आगे बढ़ा देगा। और आमतौर पर जब शऊर आया तो ऐसा महसूस हुआ कि जब हम दूसरी रकात में जाते हैं तो तकबीर वाली आयतें पढ़नी चाहिए। तो क्या जो हम फर्ज नमाज़ें पढ़ते हैं, तहज्जुद का मामला अलग है? इसमें बात ये है कि फ़र्ज़ नमाज़ों में पहली रकत में जो क़िरात होती है वो दूसरी रकत से ज़्यादा होती है और दूसरी रकत में उससे कम करना चाहिए या उतनी ही करना चाहिए, उससे बढ़ना नहीं चाहिए। अलबत्ता नफल में यह कायदा नहीं है। नफल में पहली में ज़्यादा, दूसरी में कम, दूसरी में ज़्यादा, पहली में कम की जा सकती है नफल के अंदर यह कायदा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कुल वल्लाह की सूरत ज़्यादा फजीलत वाली है। एक साहबी अपनी फ़र्ज़ रकातों में दोनों रकातों में वही सूरत पढ़ते थे। दूसरे मुसल्ली साहबा एतराज़ करते थे, वो मानते नहीं थे। हुज़ूर के पास शिकायत की तो हुज़ूर उनको बुला भेजे और पूछे तुम क्यों पढ़ते हैं एक ही रकात, एक ही सूरत? मुझे ये सूरत बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए पढ़ती, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। उसने कहा ठीक है फरमाया। तो आज भी कुल वल्लाह का सूरा बड़ी फजीलत का है। बाज़ नवाफिल में मखसूस 2 रकातों में भी वही पढ़ने के लिए कहा जाता है। इससे कोई नमाज बातिल नहीं होती, कोई असर नहीं होता। कुरान ज़्यादा याद हो तो पढ़ सकते हैं, पहला सूरा पहली रकात में, उसके बाद का सूरा उसकी मदद में। ये तक़दीम और ताख़ीर भी फ़र्ज़ में, ये नफल में ये भी नहीं है। बाद वाली पहले वाली बात भी ऐसा हो सकता है। आंखें बंद करके उसका तसव्वुर करना कि अल्लाह बहुत बड़ा है, जैसे सुभान अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह का ख्याल करते हैं कि ज़मीन से आसमान तक काफ़ी अल्लाह। तो आंखें बंद करके जिक्र करना या नमाज पढ़ना, नमाज में आंखें बंद करना मकरूह है। जिक्र में आंखें बंद करके जिक्र करना, अगर उससे सुकून ज़्यादा मिलता है, एकसुई होती है, तो उसकी इजाज़त है। नमाज में तो आंखें खोलकर नमाज पढ़ना चाहिए। जिक्र करने में अगर बंद करके ज़्यादा आपको एकसुई होती है तो बंद करके उसकी इजाज़त है। और तसव्वुर में एक गैर अहले तरीक़त के लिए तो ये कि अल्लाह तो बड़ा है, उसका तसव्वुर किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि खालिक का तसव्वुर किसी मखलूक से तो नहीं आ सकता। खालिक ही है, मखलूक है। अहले तरीक़त ये बताते हैं कि अपने ऐसे वक्त में तसव्वुर शक करना। हज़रतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह लिखे अपनी किताबों में तसव्वुर शक, पीर कामिल हो तो उसका तसव्वुर करके करें, बाद में वो तसव्वुर बदल भी जा सकता है। तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला तो बड़ा है, उसकी तसव्वुर किबरियाई का अपने जहन में रख के ही तसव्वुर करके जिक्र करें तो अच्छा है। संसार के माने ये है कि ऐसे मुजरिम को मजमे आम के अंदर खड़ा करके पत्थरों से मार डालना, पत्थर फेंक के। औरत के लिए संसार करना तो गड़ा खोदना सीने बराबर तक, उसको उतार के ऊपर से पत्थर मारते रहना। मर्द को खुले, मर्द اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.